شورش شدہ دھڑکنوں کے ساتھ اس نے سیدھا کچن میں آ کر دم لیا تھا۔ لبوں سے شرمگی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ بہنا، اچانک زبیر کچن میں آ کر افرا کو مخاطب ہوا۔ جی بھائی، دوپٹہ سر پر درست کرتے وہ مڑ کر جلدی سے بولی۔ میں ذرا نائلہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اس کو ابھی بھی ہلکا سا ٹیمپریچر ہے اور ماما بھی ساتھ ہیں۔ ان کے 1-2 ٹیسٹ ڈاکٹر نے اور بتائے ہیں، وہ کروانے ہیں۔ شام کے لیے جو سوپ بناؤ گی، نائلہ کے لیے بھی بنا لینا، کچن کے دروازے میں کھڑے زبیر نے کہا۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ افرا نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا اور زبیر واپس مڑ گیا۔ افرا سوپ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ تم جو ہوتے تو ہمیں کتنا سہارا ہوتا، ہم نے اوروں کو نہ یوں دکھ میں پکارا ہوتا۔ آفرین، ذرا نایاب کو بلانا، سلمان نے کمرے میں آ کر عجلت بھرے انداز میں اپنی بیوی سے کہا۔ خیریت ہے سلمان؟ آفرین ان کے انداز پر چونکی۔ ہاں ہاں، سب خیریت ہے، آپ بلا کر لائیں، سلمان نے اطمینان دلاتے آفرین سے کہا۔ ان کے انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ وہ اپنی الماری کے لاکر کی جانب بڑھ گئے تھے، جن میں ان کے بے حد ضروری کاروباری فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ نایاب کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی اور پوچھا۔ پیچھے آفرین بھی تھی۔ ہاں خیریت ہے، میں آج آئی جی یاسر سے ملنے گیا تھا، ارشام کو کال کر رہا تھا لیکن وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے میری زمین کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بذات خود اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ یاسر سے پتہ چلا کہ وہ چھٹیوں پر ہے، اس کا کافی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور دوست ہونے کے ناطے اس نے مجھ سے بتا دیا، ورنہ ان کے محکمے نے اس خبر کو عام نہیں کیا، مجھے بھی کسی اور کو بتانے سے منع کیا، صرف تم لوگوں کو میں نے آ کر بتایا ہے، ہمیں اس کی عیادت کو جانا ہے۔ الماری سے مڑ کر وہ اس کے قریب آ کر بولے تھے۔ نایاب کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا، وہ گبرو جوان سا، افرا کا شوہر انہیں پہلی نظر میں ہی اپنا اپنا سا لگا۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ چلو جلدی کرو، ہمیں ابھی جانا ہے، وہ اپنے گھر پر ہے۔ سلمان صاحب ایک پرانی فائل ہاتھ میں پکڑے انہیں پیچھے آنے کا کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ گاڑی ارشام کے بنگلے کے باہر آ کر رکی تھی۔ گارڈ کو انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع اندر ارشام کو دینے کو کہا۔ ان کی بیش قیمت گاڑی اور ان کی باروب شخصیت کو دیکھتے ہوئے گارڈ فوراً اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ ساتھ میں ان کے 2 خواتین بھی گاڑی میں بیٹھی دیکھ چکا تھا۔ بلال، یہ فائل اپنے پاس رکھو، جب میں تمہیں فون کروں تو یہ فائل گارڈ کے ذریعے اندر بھجوا دینا۔ سلمان نے پیچھے بیٹھے فائل آگے اپنے ڈرائیور کو تھماتے ہدایت دی۔ ڈرائیور نے مؤدب انداز میں وہ فائل اگلی سیٹ پر رکھ لی۔ وہ ان کے اگلے حکم کا منتظر مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ سلمان، یہ فائل تو، آفرین نے نہ سمجھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں آفرین، شاید ہمیں اس کی ضرورت پڑے، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سلمان نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے کہا، اور وہ ان کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گئیں۔ نایاب بس خاموش اور قدرے پریشان سی بیٹھی تھیں۔ نہ جانے اس بچے کے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بھائی بتا رہے تھے کہ کافی ڈینجرس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شدید چوٹیں آئیں، وہ تو ماں باپ کی دعائیں کام آ گئیں کہ ہڈی پسلی بچ گئی۔ ماں باپ اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے اٹھتے بیٹھتے دعائیں ہی تو کرتے ہیں، نہ جانے قبولیت کی کون سی گھڑی میں کون سی دعا قبول ہو جائے۔ وہ بس ذہن میں سوچتی رہتی، میں بھی تو اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہوں، جو پتہ نہیں یہ کبھی جان بھی پائے گا کہ نہیں۔ سینے سے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے سوچا۔ گارڈ نے بڑا گیٹ کھول دیا تھا۔ ان کا ڈرائیور تیزی سے گاڑی اندر لے جانے لگا۔ خادم حسین ارشام کے آرڈر پر باہر کھڑا تھا۔ وہ تینوں اس کی رہنمائی میں اوپر باسط صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت تمام اہل خانہ ان کے کمرے میں موجود تھے۔ ارشام بھی ان کے آنے سے قبل ایک افسوسناک خبر سے دوچار تھا۔ ارشام نیچے نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے انہیں وہیں بلوا لیا تھا۔ چچی رخشندہ صوفے پر بیٹھی زاروں کے تار ہو رہی تھیں۔ پورے گھر والے انہیں تسلی اور حوصلہ دے رہے تھے۔ ان کی کیفیت سے گھبرا کر زبیر انہیں زبردستی تایا جان کے کمرے میں لے آیا تھا تاکہ وہ انہیں سمجھا سکیں، ورنہ صبح سے تو وہ ہمت ہارے بیٹھی تھیں، بس وقتاً فوقتاً روئے جا رہی تھیں۔ آج ان کی شخصیت میں پہلے جیسا روب اور دبدبہ غائب تھا، آج وہ یکسر بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ٹیسٹ رپورٹ کل کی آ چکی تھی۔ ڈاکٹر کا خدشہ درست نکلا تھا، انہیں کینسر تھا، جو 4تھی سٹیج پر پہنچ چکا تھا، جس کا علاج تو تھا لیکن قدرے تکلیف دہ۔ اسی لیے ڈاکٹرز نے زبیر سے کہا تھا کہ وہ مریض سے کچھ نہ چھپائیں اور انہیں ذہنی طور پر بیماری کا بتا کر علاج کرانے کے لیے تیار کریں۔ زبیر کافی اپسیٹ تھا، اسے قدرت نے بیک وقت بے حد خوشی اور بے حد غم سے نوازا تھا۔ نائلہ کا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے انہیں ماں باپ بننے کی خبر سنائی تھی۔ ترس گئے تھے وہ دونوں اس خبر کو، یہ بہت بڑی خوشی تھی۔
جو انہیں اس وقت ملی جب وہ ایک بری خبر سن چکا تھا۔ وہ ہنسے یا روئے، قدرت کے اس فیصلے پر بس وہ حیران پریشان رہ گیا تھا۔ نائلہ کی بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ زبیر نے اسے سب بتا دیا تھا۔ وہ بھی یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ پاپا کو اگلے روز دل کڑا کر کے اس نے ٹیسٹ رپورٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ کافی دیر انہیں سمجھاتا رہا اور پھر انہوں نے ہی طریقے سے یہ رپورٹ رخشندہ بیگم کو بھی بتانے کا کہا، لیکن رخشندہ بیگم نے انہیں اس پریشانی سے یوں نکال دیا تھا کہ وہ چھپ کر کمرے سے باہر کھڑی باپ بیٹے کی باتیں سن رہی تھیں۔ وہ کل زبیر اور نائلہ کے انداز پر کھٹکی ہوئی تھیں۔ انہیں خود بہت لگی تھی کہ آخر ڈاکٹر نے نائلہ کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا کہ زبیر اپنی پریشانی چھپا کر بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے باپ کو سب بتائے گا۔ مجھے نہیں، میں تو اس کی بیوی کی دشمن ہوں۔ مجھے شک ہے کہ نائلہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بتایا ہے اگر ایسا ہے تو میں اپنے بچے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ آخر اس گھر کو وارث چاہیے۔ ایسے ہی باتیں سوچتے ہوئے وہ چپکے سے کمرے کے باہر کان لگائے باتیں سن رہی تھیں، اور جو کچھ انہوں نے سنا وہ ڈھہ گئی تھیں۔ دروازے کی دہلیز میں بیٹھتی چلی گئیں۔ قدرت نے ان کے ساتھ وہ کر ڈالا تھا جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح فرعون کو ڈوبتے ہوئے نہیں تھا۔ اور اب وہ سب باسط صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ جب سلیمان صاحب آفرین اور نایاب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، ارشام ان تینوں کی بااثر اور پروقار شخصیت سے متاثر تھا۔ جبھی ایسے وقت میں انہیں یہیں بلا لیا تھا۔ یقیناً میم نایاب چچی کو اچھے الفاظ میں تسلی دے سکیں گی۔ شاید ان کی باتوں میں وہ اثر ہو جو ہماری باتوں میں نہیں۔ چچی ان کی موجودگی میں بھی صبر کر بیٹھنے والی نہیں ہے۔ ارشام نے سوچا تھا۔ اب وہ ان سب کو کمرے سے جانے کے لیے بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ سب جس کیفیت سے دو چار تھے اسے مناسب نہیں لگا۔ آخر وہ ان کی ماں تھی اور ماں سے جدائی کا دکھ اور کرب ارشام سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ دوسرا اسے خیال تھا کہ سلیمان صاحب زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ وہ خود اتنے مصروف انسان تھے۔ یقیناً آئی جی صاحب سے اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی ہوگی جو عیادت کرنے اس کے گھر چلے آئے۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو سلام کیا۔ باسط صاحب اپنی بے جان ٹانگوں کے ساتھ بیڈ پر ٹیک لگائے سیدھی ٹانگیں کیے بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ہی ارشام ویل چیئر پر موجود تھا۔ افرا ارشام کے پاس کھڑی تھی۔ میم کا استقبال کرنے کے لیے گارڈ نے بتایا تھا کہ وہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ باقی سبھی لوگ سامنے رکھے صوفوں پر براجمان تھے۔ اشفاق چچا کے چہرے پر دکھ تھا۔ نور ماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ زبیر اور نائلہ بھی خاموش بیٹھے تھے۔ مہمانوں کے لیے قریبی صوفے خالی تھے۔ آفرین اور آخر میں نایاب بھی کمرے میں آ چکی تھیں۔ نایاب نے پہلے ارشام اور پھر افرا کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر دراز شخصیت کی جانب نظریں اٹھائیں اور پھر نظریں واپسی کا راستہ بھول گئیں۔ وہ اپنی جگہ سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئیں۔ سلیمان اور آفرین قریبی صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ نایاب کے چہرے پر بھونچال کے تاثرات تھے۔ آفرین فوراً اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی اور ان کی پیلی پڑتی رنگت وہ دیکھ چکی تھیں۔ باسط علی۔ نایاب کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ باسط صاحب نے بھی ان کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ دل نے گواہی دی اور انہیں یقین کرنا پڑا۔ نایاب۔ ارشام نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا تو کیا پہلی ملاقات میں ان کا نام سن کر جو وہ چونکا تھا اور پھر خیال جھٹک دیا تھا وہ سچ تھا؟ پورا کمرہ ہی صورتحال سے زلزلوں سے لرز رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ ساکت بت بنا رہ گیا۔ قسمت نے بازی الٹ دی تھی ان کے لیے، جنہیں یقین تھا کہ ان کی بچھائی بساط پر وہ جیت چکے ہیں، اور وقت ان کے لیے 28 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ جو 28 سال پہلے ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے۔ ایک پل یاد کے پردہ اسکرین پر نظر تیزی سے فلم چلی اور سارے منظر تیزی سے ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ بھائی یہ باسط علی ہیں۔ نایاب کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا ہوئے اور سلیمان صاحب کا شک درست نکلا جو انہیں باسط صاحب سے پہلی ملاقات میں ہوا تھا اور جو چھان پٹک اپنے ذریعے سے انہوں نے کروائی تھی وہ بھی ان کے شک کی تصدیق کر رہی تھی۔ جبھی تو آج وہ نایاب کو لے کر آئے تھے ان سے ملاقات کروانے کے لیے۔ یہ سب گھر بتانے کا ویسے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ انہیں 100% یقین تھا کہ اس سے پہلے نایاب کو کوئی جھوٹی آس نہیں دلانا چاہتے تھے۔ وہ تو آگے ہی اپنے بچے اور شوہر کی جدائی میں تڑپتی تھی۔ ہاں میں باسط علی ہوں، وہی بد نصیب باسط علی جس کی بیوی اسے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ باسط صاحب کے منہ سے ادا ہونے والے جملوں نے کمرے کی گردش روک دی تھی۔ ارشام کی رگیں تن گئی اور مٹھیاں بھج گئی تھیں۔ آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ افرا سمیت سبھی لوگ ساکت رہ گئے۔ کیا؟ کون؟
22 سال آپ کی اور اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں۔ ہر رات ہر پل بس ایک بار آپ سے مل لوں، یہ دعا کرتے گزارا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ نایاب ان کے منہ سے ادا ہونے والے جملوں پر حیران پریشان بولی تھیں، اور پھر ممتا کے جذبے سے چور ارشام کی جانب بڑھی تھیں، یہ کہتے ہوئے، میرا بچہ میرا، دور دور رہے مجھ سے۔ تب کہاں تھیں آپ اور آپ کی ممتا جب 5 سال سوئے ہوئے بیٹوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ ایک پل بھی نہ سوچا کہ جب سو کر اٹھے گا تو ماں کو پکارے گا اور تمام عمر بس ڈھونڈتا ہی رہے گا۔ اپنی طرف بڑھتے قدم ارشام نے نایاب کے ہاتھ اٹھا کر روک دیے تھے۔ کون چھوڑ کر گئی؟ میں تو اغوا ہو گئی تھی۔ اس کمبخت صفدر نے مجھ سے جھوٹ بول کر اغوا کر لیا تھا، نایاب دکھ سے چور لہجے میں بولی۔ اس روز آپی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے صفدر کے ساتھ دوسرے گاؤں لیڈی ہیلتھ ورکر کو اس کی حالت بتا کر دوائی لانے کو کہا تھا۔ نہ جانے وہ بھیڑیا کس گھات میں تھا۔ اس نے گاڑی جب دوسرے راستے پر سنسان سڑک پر ڈالی تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ مجھے اٹھا لایا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ منصوبہ آپی کے ساتھ مل کر اس نے بنایا ہے۔ آپی نے ہی اس کی مدد کی ہے۔ وہ میری غیر موجودگی کو بھاگ جانا ثابت کر دے گی، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میں یہ سن کر چیخنے چلانے لگی، گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی مجھ سے ایسے رد عمل کی، شاید تبھی گاڑی قابو سے باہر ہو گئی اور سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکر کھا گئی۔ کچے میں 2-3 بازیاں لیتی الٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ پورا 1 سال اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کے لواحقین مل جائیں، لیکن وہاں پہلے انجان جگہ کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں اور میری بیوی ایک شادی کی تقریب اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے جب ہمیں ایک گاڑی الٹی پڑی نظر آئی۔ میرے گارڈ بھی میرے ساتھ تھے۔ سفر طویل تھا، اسی لیے ہم نے فجر سے پہلے سفر شروع کیا تھا، اور صبح صادق ہم جائے حادثہ پر پہنچنے والے پہلے لوگ تھے۔ وہاں پر رکنے والی الٹی ہوئی گاڑی سے ہم نے بڑی مشکل سے 2 لوگوں کو نکالا تھا۔ آدمی مر چکا تھا اور عورت کی سانسیں اٹک کر چل رہی تھیں۔ ہم لوگ اسے ہسپتال لے آئے۔ 3-4 مہینے تک تو یہ چلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ اوپر سے سر میں شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے یہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ میری بیوی آفرین جو ایک سوشل ورکر تھی، اس سے ہمدردی ہو گئی، اور پھر یہ ہمدردی دوستی اور پھر بہن بھائی کے رشتے میں بدل گئی۔ 1 سال بعد جب یہ ہمارے گھر منتقل ہو گئی تھیں، جنید میرے 3 سالہ بیٹے سے کھیلتے، اچانک اس کے گرنے پر یہ زور زور سے بیٹو بیٹو چلانے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی یادداشت واپس آنے لگی۔ اس کی بتائی جگہ پر جا کر جب معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ آپ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، اور پھر ارد گرد کے لوگوں سے بھی یہی پتہ چلا کہ باسط صاحب اپنی بیوی کی بے وفائی پر یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ جینا تو تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک بہن کی تمنا تھی، جو نایاب کی صورت میں پوری ہو گئی۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، اور پھر اپنی قابلیت اور محنت سے یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئی۔ میں جتنا اس پر فخر کروں کم ہے۔ یہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا۔ میرے پاس نایاب کے ہسپتال میں زیر علاج کے دوران کی تمام رپورٹیں، نسخے، حتیٰ کہ اس ہسپتال کی ڈسچارج شیٹ کی رسید تک محفوظ ہے، اور یہ میں نے اس کے یقین پر آج تک سنبھال رکھی ہے، جسے یقین تھا کہ اللہ کبھی نہ کبھی اس کے شوہر اور بیٹے سے اسے ملائے گا۔ نایاب جو روتی ہوئی اپنی آپ بیتی بیان کر رہی تھی، ان کے آگے کے حالات سلیمان صاحب نے خود اٹھ کر سب کو بتائے، اور ساتھ ہی اپنے ڈرائیور کو فون کر کے فائل پہنچانے کو کہا۔ آفرین نایاب کو تھامے کھڑی تھیں، جو ابھی اشکبار تھیں۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، وہ کیا سن رہے ہیں، وہ کیا سمجھنا چاہیے۔ ارشام بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا۔ افرا کا دل اپنی میم کی سچائی پر فوراً یقین کر چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لے، جبھی کمرے میں اشفاق زوجہ کی آواز گونجی۔ رخشندہ، سچ سچ بتاؤ جو بھی ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ وہ دھاڑے تھے۔ صدمے سے چور رخشندہ بیگم نے اقرار جرم کیا۔ ہاں، یہ جو کہہ رہی ہے وہی سچ ہے۔ نفرت کرتی تھی میں اس سے۔ حسد تھا مجھے۔ اس کی خوشیاں چھین لینا چاہتی تھی میں اس سے۔ ہمیشہ اس نے میری خوشیاں چھینی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ یہ حصے دار بن گئی۔ ابا ہمیشہ اسے مجھ پر فوقیت دیتے تھے، اور جب باسط کا رشتہ میرے لیے آیا تو باسط نے میرے بجائے اسے پسند کر لیا۔ چھین لی اس نے مجھ سے میری ہی خوشی۔ جس گھر کی مالکن مجھے بننا تھا، اس گھر میں پالے ہوئے انسان کی بیوی بنا دیا گیا مجھے۔
اس روز قسم کھائی تھی نایاب بیوی میں نے کہ تجھ سے سب کچھ چھین کر رہوں گی، پھر میں نے صفدر کی نظروں میں نایاب کے لیے کوئی اور رنگ دیکھے۔ میرے تیز دماغ نے ایک منصوبہ تیار کیا، میں نے اس شخص کو بڑھاوا دیا، اس کا ہمارے گھر آزادانہ آ جانا۔ میں جان بوجھ کر اس کا کام نایاب کو سونپتی تھی، اس کی ساس جو مجھے بھی اپنی بہو مانتی تھی لیکن اپنی اکلوتی سمجھدار اور سلیقہ مند بہو کے واری صدقے رہتی تھی۔ اس کے سامنے نایاب اور صفدر کے رشتے کو اور رنگ میں ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن اسے تو اپنی پاک باز بہو پر اندھا اعتماد تھا، اسے کیا پورے گھر کو تھا۔ اور پھر مجھے اس اعتماد کو چکنا چور کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسرے گاؤں میں ہمارے کسی رشتہ دار کی شادی تھی، تب نور ہونے والی تھی۔ میں اس روز جان بوجھ کر بیمار پڑ گئی تھی اور میرے کہنے پر ہی نایاب رک گئی۔ ارشام بھی ضد کر کے ماں کے پاس رک گیا۔ صفدر کو میں اپنے منصوبے میں پہلے ہی شریک کر چکی تھی، اس نے خط لکھا اور نایاب کی طرف سے۔ پھر اچانک میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا۔ میری بیوقوف بہن میری باتوں میں آ کر صفدر کے ساتھ دوسرے گاؤں سے لیڈی ہیلتھ ورکر کو بلانے کے لیے گھر کی دہلیز ہمیشہ کے لیے پار کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہی کچھ کیا جو میرے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن دیکھ نایاب، قدرت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آج کا دن تو میرے منصوبے میں شامل نہیں تھا، میں تو سمجھی تھی کہیں مر کھپ گئی ہوگی تو۔ اس گھر میں جہاں تو راج کرتی تھی، آج میں مالکن تھی، لیکن کیا کام آیا یہ سب کرنا؟ میرے اللہ نے اپنی مظلوم بندی کا انتقام مجھ سے لے لیا، ایک ایسا موذی مرض لگا کر جو مجھے تڑپا کر مار ڈالے گا۔ رخشندہ بیگم صفاقی سے سبھی کچھ بتاتے آخر میں بلکنے لگی تھیں۔ نایاب، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی بھیانک موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ دیکھ تو اللہ نے کیسے میرے ہی منہ سے سچائی اگلوا دی۔ معاف کر دے مجھے، شاید میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔ رخشندہ بیگم اچانک اٹھ کر آئیں اور نایاب کے پیروں کو پکڑ کر گڑگڑانے لگیں، ہر ایک کی نظر اشبار تھی۔ معاف کر دے بھائی جان، معاف کر دیں، معاف کر دیں ارشام۔ وہ اچانک وہیں سے اٹھیں اور پلٹ کر باسط صاحب اور ارشام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ہر ایک اشکبار تھا، ہر ایک صدمے سے دوچار تھا۔ حیرت گم ہو گئی تھی سب کی، جو کچھ دیکھ رہے اور سن رہے تھے، لگ رہا تھا یہ حقیقت نہیں۔ یہ لوگ تمہیں معاف کر دیں رخشندہ بیگم، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ساری عمر میں نے اس خاندان کا نمک کھایا اور ایمانداری سے کھایا، تم نے میرے ہی ایمانداری کی پشت میں چھرا گھونپ دیا۔ اشفاق صاحب غم سے چور لہجے میں بولے۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی روئے جا رہی تھیں۔ میں نے ایک شاطر، مکار اور حاسد عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی اور ایک پل کو بھی نہ جان سکا کہ تمہارا اصل چہرہ کیا ہے، کس قدر دغا باز، جھوٹی اور منافق عورت ہو تم۔ کبھی اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر ہونے نہ دی، یا پھر میں اتنا کن ذہن اور احمق انسان ہوں کہ اتنے سالوں سے تمہیں پہچان نہیں پایا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اشفاق صاحب اذیت سے دو چار بولتے چلے گئے اور نفی میں سر ہلانے لگے۔ رخشندہ بیگم، میں تم جیسی شاطر اور حاسد عورت کو ابھی اور اسی وقت طلاق نہیں بھائی جان، نہیں، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں، خدا کے واسطے۔ نایاب ان کے ارادے کو جان کر گولی کی طرح ان کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آنسو اس کے چہرے پر رواں تھے۔ کیوں میری بہن، کیوں، جس نے تمہاری اس خاندان کی زندگی تباہ کر دی، اس کے لیے گڑگڑا رہی ہو؟ اشفاق صاحب نے شفقت سے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ زبیر، سمیر، نائلہ اور نور بھی اشفاق صاحب کی بات سن کر روئے چلے جا رہے تھے۔ میں آج دوبارہ ان سے کچھ چھینے نہیں آئی، بلکہ میں تو کبھی آپ ہی سے کچھ چھینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، ورنہ ساری زندگی میں خود کو معاف نہ کر پاؤں گی۔ نایاب نے رخشندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زبیر، اپنی ماں کو لے جا یہاں سے، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی وجہ سے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہا۔ اشفاق چچا نے زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور زبیر ماں کے پاس آ گیا۔ زبیر، رخشندہ بیگم بے چارگی سے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگیں۔ ماما پلیز اپنے کمرے میں چلیں، زبیر نے ضبط کرتے اور نظروں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور نڈھال روتی رخشندہ کو کمرے سے لے کر چلا گیا۔ ان کے قدم ایک ایک من کے ہو رہے تھے، چال میں شکستگی نمایاں تھی۔ ارشام میرا بیٹا، میرا ارشام، میری جان، تیری ماں بہت ترسی ہے تیرے لیے، بہت تڑپی ہوں۔ نایاب پلٹ کر ارشام کے قریب آئی تھی، جو سر جھکائے رو رہا تھا۔ ماما، ارشام کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوا جس میں درد تھا، کرب تھا، تڑپ تھی۔ ماں صدقے، ماں قربان، میری جان۔ نایاب نے آگے بڑھ کر ارشام کو گلے لگا لیا اور پھر دونوں بلند آواز اور ہچکیوں سے رونے لگے تھے۔ نایاب دیوانوں کی طرح ارشام کو چوم رہی تھی۔
گلے لگا رہی تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اپنے دل میں اتارے۔ یہ منظر سب کے دل سے گزرا تھا۔ ہر کوئی اس انوکھے دل کو پگھلا دینے والے ملن پر اشکبار تھا۔ افرا کا دل فوراً اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانے کو چاہا، جس نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اس روز جب ارشام نے اپنا درد بیاں کیا تھا، اس نے دعا کی تھی کہ ایک بار اللہ اس کو اس کی ماں سے ملا دے، ورنہ یہ شخص تمام زندگی خود کو ایسی نفرت میں مبتلا رکھے گا جو وہ کرتا ہی نہیں۔ نایاب، بس کرو میری بہن، خود بھی ہلکان ہو رہی ہو، بچے کو بھی کر رہی ہو۔ سلیمان صاحب نے آگے بڑھ کر نایاب کو تھاما، جو جھکی بس ارشام کو چومے چلی جا رہی تھی۔ بھائی جان، میرا بٹو مجھے مل گیا، یہ میرا ہے، 5 سال کا تھا۔ دیکھے تو کتنا بڑا ہو گیا ہے، میری باہوں میں نہیں سما رہا، کیسے بڑا ہو گیا میرے بغیر۔ میں تو دیکھ ہی نہیں پائی یہ ایس پی ارشام میرا بیٹا۔ نایاب نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا۔ ارشام کی سسکیاں نہیں رک رہی تھیں۔ نایاب، مجھے معاف کر دینا، جس کا دل آج بھی تمہاری بے وفائی پر یقین نہیں کرتا، اس نے تمہیں بے وفا جانا۔ باسط صاحب روتے ہوئے بولے اور نایاب نفی میں سر ہلاتے چلی گئیں۔ اور جب بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہوئے ہیں، ایک روز اس کی جھلک دیکھ کر اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگے اور سامنے سے آتی گاڑی نہ دیکھ سکے، ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگیں گنوا بیٹھے، تب بھی وہ روئے چلی گئیں۔ کتنا ہی وقت بیت گیا تھا، کسی کو ہوش نہ تھا، بس ہر کوئی اپنی جگہ قدرت کے کرشمے پر حیران اور اشکبار تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اس واقعے کو۔ ارشام نے اس دن کے بعد نایاب کو نہیں جانے دیا تھا، ایک پل کو بھی وہ ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چھوٹا سا بچہ بن گیا تھا اور خوب لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ افرا اور باقی گھر والے اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھے اور خوش بھی۔ اس گھر کی خوشیاں 22 سال بعد لوٹ آئی تھیں۔ ان تینوں کے پاس ڈھیروں باتیں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے۔ نایاب اب اس گھر کی مالکن تھیں، بڑی تھیں، 1-2 روز میں وہ سارے معاملات جان گئی تھیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی۔ رخشندہ نے پورا گھر بڑے منظم طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ 1-2 بار گئی تھی ان کے کمرے میں ان سے ملنے، لیکن انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اسے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا۔ وہ کافی تکلیف میں تھیں، ضمیر کی عدالت میں وہ مجرم ثابت ہو چکی تھیں اور اب خود کو سزا دے رہی تھیں۔ ان کی تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کم کسی سے بات چیت کرتیں، بس پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہتیں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن جب یہ پڑتی ہے تو بڑوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اشفاق چچا اگلے روز باسط صاحب کے پاس گئے تھے، بہت روئے تھے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے اور پھر اس گھر سے جانے کی بات کی کہ رخشندہ کی حاسدانہ سوچ کی وجہ سے وہ سب مجرم ثابت ہوئے تھے۔ بہتر تھا کہ وہ اپنا کمزور وجود لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں، لیکن باسط صاحب نے انہیں فوراً منع کر دیا۔ یہ گھر بے شک ان کی ملکیت تھا، لیکن اسے چلایا رخشندہ نے تھا۔ کاروبار میں 60% حصہ ان کا تھا، لیکن جب سے وہ گھر بیٹھے تھے، باپ بیٹا نے دن رات محنت کر کے انہیں نہایت ایمانداری سے اس کاروبار کو سنبھالا تھا اور ایک پائی کا حساب باسط صاحب کو دیا تھا۔ یہ سب ان کا ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا، کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ارشام بھی وہیں موجود تھا اور اس نے بھی باپ کی تائید کی تھی۔ اس روز ناصر پروین کو ڈھونڈ لایا تھا، جس نے سچ بتایا کہ رخشندہ نے انہیں 20,000 دیے تھے، جن کی اسے اشد ضرورت تھی، لیکن وہ ان کی یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ وہ تو جب انہوں نے امی پر جھوٹا چوری کا الزام لگانے کی دھمکی دی تو وہ مجبور ہو گئی تھیں، انہوں نے ہی سے فوراً غائب ہو جانے کا کہا۔ ارشام نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا جو کچھ رخشندہ چچی ان کی ماں کے ساتھ کرتی رہیں، وہی چالیں وہ افرا کو اس گھر سے نکالنے کے لیے پھر سے چلتی رہیں۔ ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں اور واضح نظر آ رہی تھی۔ اس روز جب سلیمان صاحب نے ارشام کو اسپتال کی فائل دینا چاہی تو ارشام نے بغیر دیکھے انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ اسے اپنی ماں کی سچائی پر یقین کرنے کے لیے ان ثبوتوں کی ضرورت نہیں، اس کے دل کی گواہی کافی ہے۔ سلیمان اور آفرین بیک وقت بے حد خوش اور افسردہ تھے۔ ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد تعلق تھا جو اب ٹوٹ گیا تھا۔ نایاب بھی افسردہ تھیں، لیکن ارشام سے اب جدائی ایک پل کو بھی گوارا نہیں تھی۔ اور پھر باسط صاحب جنہوں نے اس کی یادوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اسے جو کچھ پسند تھا وہ کرتے رہے۔ بے وفائی کا زخم کھا کر بھی کوئی وفا نبھاتا ہے، حیران کر دیا تھا انہوں نے سب کو۔ ان کا سامان آ چکا تھا، آفرین بھابھی اور سلیمان بھائی سے وہ رابطے میں تھیں۔ جنید کا بھی اپنے نایاب پھپھو کو فون آیا تھا، وہ بہت خوش تھا۔
باقی گھر والوں سے بھی اس کی بات ہوئی تھی۔ نایاب دن رات اپنے رب کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کرتے نہ تھکتی تھیں اور اپنے گھر کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی تھیں۔ نائلہ بیٹا، تم مکمل بیڈ ریسٹ کرو، ڈاکٹر نے تمہیں احتیاط بتائی ہے، اتنے سالوں بعد اللہ نے تمہیں یہ خوشی دی ہے، نایاب نے نائلہ سے محبت بھرے لہجے میں کہا، جو لاؤنج میں بیٹھی کشن کور تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے بھی انہیں کتنی بار یہ کہا ہے ماما، آپ ہی میں یہ کر لیتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں، جوس بنا کر لاؤں آپ دونوں کے لیے۔ افرا جو پاس سے گزر رہی تھی جلدی سے نائلہ کے ہاتھ سے کور لیتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی پوچھا۔ نائلہ بھی ایک صوفے پر براجمان کچھ ضروری سامان کی لسٹ بنا رہی تھیں اور ساتھ ہی نائلہ سے بھی پوچھ رہی تھیں۔ وہ ان سب میں بہت گھل مل گئی تھیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں اتنے سالوں بعد آئی ہیں۔ ہر کوئی ان کی پروقار اور محبت بھری شخصیت کو پسند کرنے لگا تھا۔ سمیر جس طرح تایا جان کا لاڈلا تھا، اسی طرح وہ تائی جان کی آنکھوں کا بھی تارا بن بیٹھا تھا۔ نور کا رویہ لیا دیا سا تھا، سب کے ساتھ ہی اس کی اپنی دنیا تھی اور وہ اسی میں مگن رہتی تھی۔ ماں کی حالت سے اسے دھچکا لگا تھا اور اس دھچکے نے اسے سنجیدہ اور سمجھدار بھی کر دیا تھا۔ اس نے افرا سے بھی معافی مانگی تھی اور اقرار جرم کیا تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور جھوٹ بول کر افرا کو خواہ شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ افرا نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ جی آنٹی، ماما کا فون آیا تھا، وہ چاہ رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس چلی جاؤں۔ عدیلہ کی شادی کے بعد وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ نائلہ نے مسکراتے لبوں سے کہا، کیا ڈاکٹر نے تمہیں اتنی دور سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ نایاب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں نے ابھی پوچھا، اب چیک اپ کے لیے جاؤں گی تو پوچھوں گی۔ نائلہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، چلو اللہ خیر کرے اور تمہارے ساتھ ساتھ میری افرا کو بھی نیک اولاد نرینہ سے جلد از جلد نوازے، آمین۔ وہ محبت باز نظروں سے افرا کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ذہین اسٹوڈنٹ کے طور پر وہ پہلے ہی اسے پسند کرتی تھیں اور اب وہ ارشام کی بیوی تھی۔ افرا کا چہرہ مانند پڑ گیا تھا، نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو چلے آئے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ کچن میں ہنڈیا دیکھنے آنے کا بہانہ کر کے فوراً اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ارشام اور نایاب کو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے پیار کرتے دیکھتی تو وہ ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کرنے لگتی، لیکن ارشام اور اس کا تعلق آج بھی خالی اور ادھورا تھا۔ وہ آفرین، ذرا نایاب کو بلانا، سلیمان نے کمرے میں آ کر عجلت بھرے انداز میں اپنی بیوی سے کہا۔ ہاں وہ بہت اچھی ہے، بہت مختلف ہے، اس نے خود اس رشتے کو نبھانے اور قائم رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور نبھا بھی رہی ہے، لیکن میں نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی شاید اسے نبھا پاؤں۔ میں عجیب سی کیفیات سے دوچار ہوں، گلٹی ہوتا ہوں، جان محمد سے کیے گئے وعدے کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہا۔ میں یہ سوچ کر مجھے اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا اور میں اسے شاید کبھی اپنا بھی نہ سکوں۔ آخر میں خود سے الجھتے اس نے دونوں ہاتھوں میں بال جکڑے تھے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے کبھی نہ کبھی محبت تمہارے دل میں آفاقی جذبہ بن کر ضرور اترے گی اور اس روز تم اسے تن من دھن سے نہ صرف قبول کرو گے بلکہ افرا کو بھی مکمل طور پر اپنا لو گے۔ نایاب نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے تھے، پیار سے کہا اور اپنی پریشانی اپنے اندر چھپا لی۔ مما کھانا تیار ہے، پاپا کے کمرے میں لگوا دیا ہے، باقی لوگ بھی وہیں انتظار کر رہے ہیں، افرا نے دستک دے کر اندر آتے ہوئے اطلاع دی۔ نایاب کے ایک بار ٹوکنے پر اب وہ انہیں میم کی بجائے ماما کہتی تھی اور انکل کو پاپا۔ کیا بنایا ہے میری بیٹی نے؟ نایاب نے بیڈ سے اترتے محبت سے افرا سے پوچھا۔ پاپا کی فرمائش پر شیز تاپ بنائے ہیں، ساتھ میں چکن پلاؤ، اور ارشام کو پسند ہے، افرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ کر ارشام کو اٹھنے میں مدد کی۔ اب وہ خود سے تھوڑا بہت چل پھر لیتا تھا لیکن ڈاکٹر نے زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا تھا۔ افرا کا ہاتھ پکڑے وہ چند قدم چل کر وہیل چیئر پر بیٹھ گیا۔ نایاب ان دونوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ خادم حسین سے کہیں مجھے آ کر لے جائے، تب تک میں ایک ضروری فون کر لوں۔ ارشام کو پسند نہیں تھا کہ افرا یا ماما اس کی وہیل چیئر دھکیلیں، اسی لیے افرا کو روکتے ہوئے بولا اور وہ نظریں جھکائے جی اچھا کہتی ہوئی نایاب کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ارشام فون پر مصروف ہو چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو نایاب؟ کب سے سوچوں میں گم نایاب کو دیکھتے انہوں نے پوچھا تھا۔ سوچ رہی ہوں تقدیر کے اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان میرے بیٹے کا ہوا۔ 22 سال ہم نے تو جدائی کا درد سہا ہے اور اس میں زندگی سے بے اعتباری کا سبق رٹ لیا ہے اور اس طرح سے رٹا ہے کہ بھولا نہیں
کہ بھلائے نہیں بھولتا۔ پتھر دل ہو گیا ہے میرا بیٹا، ایسا پتھر جو محبت سے ناش نہ پگھلنے کو تیار نہیں۔ دکھ کے ساتھ وہ بولی تھی، اس پتھر کو جونک لگے گی یا پھر شاید لگ چکی ہے۔ افرا کے آنے کے بعد اس میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں میں نے۔ جس ارشام کو میں جانتا تھا آج یہ وہ ارشام نہیں، بس ہچکچا رہا ہے اس محبت کو قبول کرنے سے۔ باسط صاحب نے نایاب سے کہا، اور پھر نایاب کے پوچھنے پر افرا کے ملنے کے پہلے دن سے لے کر اب تک کے ارشام کے متعلق بتاتے چلے گئے۔ تو یہ بات ہے، یعنی ہمارا بیٹا افرا سے محبت کرتا ہے لیکن جانتا نہیں یا پھر مانتا نہیں۔ نایاب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، آپ نے تو میرے سر سے بوجھ اتار دیا باسط، ورنہ میں تو ان کے متعلق جان کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ارشام کو ہمارے یا کسی اور کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ بے وقوف افرا سے محبت کرتا ہے۔ اس جذبے کو اسے خود ہی دریافت کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا۔ باسط صاحب نے نایاب سے مسکراتے ہوئے کہا، ہم اس کی اس سلسلے میں مدد تو کر سکتے ہیں، ایسے کہ اسے خبر بھی نہ ہو۔ نایاب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور باسط صاحب بس مسکرا کر رہ گئے۔ رخشندہ کیسی ہے؟ کمبل کو اپنے سینے تک اوڑھتے ہوئے وہ لیٹتے ہوئے دائیں طرف بیٹھی نایاب سے پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے سامنا نہیں کرنا چاہتی، بلکہ باقی گھر والوں سے بھی کم ہی بات کرتی ہے۔ علاج چل رہا ہے لیکن درد کم نہیں ہو رہا، بہت تکلیف میں ہے اور اب وہ اس تکلیف کو بانٹنا نہیں چاہتی، اکیلے سہ کر خود کو سزا دے رہی ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ نایاب نے لمبی سانس لیتے دکھ سے جواب دیا۔ آمین۔ باسط نے نایاب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے دھیرے سے کہا، ارشام رک جاؤ، ارشام، ارشام۔ سنسان سڑک پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا، فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، وہ پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی اس سے ڈرا رہی تھی، وہ اسے پکار رہی تھی، رک جانے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی پکار اس پر اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ آگے سفید دھند سڑک پر پھیل رہی تھی، وہ ڈر گئی، بے انتہا ڈر گئی تھی۔ اب کی بار پورا زور لگا کر اس نے پکارا تھا، ارشام، افرا، افرا کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ارشام تھوڑا سا اٹھ کر اس کے قریب آ کر دھیرے سے اس کا کندھا ہلاتا ہوا بولا تھا۔ وہ شاید نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی اور اسے پکار رہی تھی، اس کی آواز میں ڈر تھا۔ ارشام کو اس کی پکار نے آنکھ کھولنے پر مجبور کیا تھا اور اب وہ جاگ رہا تھا۔ پیری، افرا اٹھو، کیا ہوا ہے؟ افرا یکدم نیند سے بیدار ہوئی تھی، وہ بہت خوفزدہ سی تھی۔ ارشام کو اپنے قریب خود پر جھکا پایا تو بے اختیار ڈرے سہمے بچے کی طرح وہ اسے لپٹ گئی تھی۔ خوف اب بھی اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس سفید دھند سے وہ بہت ڈرتی تھی، اس دھند میں اس کے ماں باپ کھو گئے تھے اور اب ارشام اس کی سنے بغیر اسی دھند کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا، جیسے اسے بھاگ کر اس دھند میں کھو جانا چاہتا ہو۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا اور اس نے سختی سے ارشام میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ وہ شاید رو رہی تھی اس کے سینے میں اپنا منہ دیکھ کر۔ افرا کیا ہوا ہے، خواب دیکھا ہے؟ ارشام کو وہ ایک سہمی ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ارشام نے اس کے سر کو سہلاتے نرمی سے پوچھا تھا۔ بال سہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ افرا کے کیچر کو لگا اور وہ پھسل کر گر گیا۔ افرا کے لمبے ریشمی بال کمر اور بستر پر بکھر گئے تھے۔ زیرو پاور کی مدھم روشنی میں بھی یہ منظر ارشام دیکھ سکتا تھا۔ اچانک اسے اپنی اور افرا کی پوزیشن کا ادراک ہوا تھا۔ وہ افرا سے خود کو نرمی سے چھڑواتا سیدھا ہو کر بیٹھا اور اسے آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لٹا دیا۔ ریلیکس، خواب تھا، کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ نرم لہجے میں اس نے افرا کو تسلی دی۔ افرا نے کچھ کہنا چاہا، جبھی ارشام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ رہنے کو کہا، بس ریلیکس ہو کر سو جاؤ، کچھ مت سوچو۔ اور پھر یکدم اس کے لبوں سے اپنی انگلی کو ہٹاتے ہوئے اس کے معصوم سہمے حسن سے نظریں چراتے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر اس پوزیشن میں رہ کر اسے اپنے زخموں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ افرا سو تو نہیں پا رہی تھی، آنکھیں بند کرتی تو خواب کا آخری منظر پھر سے دکھائی دینے لگتا، لیکن ارشام کے کہنے پر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی اور نہ جانے کیا کچھ سوچتی بالآخر سو گئی۔ ارشام کی بھی کچھ دیر بعد آنکھ لگ گئی تھی۔ نیند بہت بڑی اور پیاری نعمت ہے، اس کی قدر کوئی سچے عاشق سے پوچھے۔ محبوب کی تڑپ اور لگن وہ اپنے حواسوں سے اتارنا ہی نہیں چاہتا، اسی لیے نہیں سو پاتا، اور اگر وہ تڑپ اور لگن سچے محبوب یعنی حقیقی محبوب سے ہو تو سر تہجد میں تو سجدہ ریز ہوتا ہی ہے۔
اس کی ٹانگ ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیتی اور اسی ٹانگ کی وجہ سے نیند سچے عاشق کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ افرا جب بیدار ہوئی تو ارشام کو اپنے قریب سوتا پایا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر اپنے ہاتھ میں پکڑے سو رہا تھا۔ افرا کچھ پل ناسمجھی سے اس بے خبر سوئے غسیلے جوان کو دیکھتی رہی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں افرا کے چہرے کو ٹپا رہی تھیں۔ وہ دونوں ہمیشہ بیڈ کے کناروں پر سوتے تھے اور درمیانی فاصلہ حائل رکھتے تھے، ایک طرف حیا اور نسوانی انا کا فاصلہ اور دوسری طرف بیتے ماضی کی تکلیف دہ یادوں کا فاصلہ۔ افرا آہستگی سے اٹھ کر جانا چاہا جب اس کی ہلکی سی جنبش ارشام کو بیدار کر گئی۔ اس کی نظریں پہلے افرا سے ٹکرائیں اور پھر اس کے ہاتھ سے جو اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، اور ارشام نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ افرا کو اس کا انداز چبھا۔ کیا تھا جو پکڑے رکھتا؟ یوں ہاتھ کھینچا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، دل میں سوچا۔ وہ رات کو تم خواب میں چلا رہی تھیں اور کافی ڈر گئی تھی۔ مجھے تمہیں پاس آ کر جگانا پڑا اور پھر تمہیں سلاتے سلاتے نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی۔ ارشام نے جیسے یہاں ہونے کی وضاحت افرا کو دی تھی۔ افرا کو وہ خواب پھر سے پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گیا۔ چہرے پر ایک اداس سا سایہ لہرایا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشام اسے گہری نظروں سے واش روم جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے آج ارشام کا سر دھلایا تھا۔ سر کے زخم منمل ہو گئے تھے، پٹی تو کب کی کھل گئی تھی۔ سنک میں اس نے کافی احتیاط سے سر دھویا تھا۔ ارشام تو خود ہی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن افرا کو ڈر تھا کہ وہ کوئی بے احتیاطی نہ کر جائے۔ بالکل لاپرواہ تھا وہ اپنے زخموں کو لے کر۔ درد کو سہہ کر وہ اچھی خاصی حرکت میں رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دو بار ایک آدھ زخم کھل گیا تھا، خون رسنے لگا تھا، اسی لیے افرا اس کا بے حد خیال احتیاط کے ساتھ رکھتی۔ شرٹ بھیگ گئی ہے، آپ تبدیل کر لیں۔ تولیے سے بالوں کو دھیرے دھیرے مساج کر کے سکھاتے وہ بولی تھی۔ کرا دو۔ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا ہوا وہ بولا تھا۔ طلسم تھا جو اس وقت کمرے میں چھایا ہوا تھا۔ جی، وہ چونکی۔ ہاں، بیوی کے ہوتے ہوئے میں زبیر، سمیر یا خادم حسین کی ہیلپ لیتا اچھا بھی تو نہیں لگتا، وہ بھی ایک شرٹ بدلنے کے لیے۔ ارشام نے افرا کی حیرانگی پر کہا، اور افرا کو واقعی اس بات کا احساس ہوا جبھی وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ بلیک شرٹ، ارشام نے الماری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور ایک بازو سے اس نے شرٹ اتار لی تھی، لیکن دائیں بازو پر زخم کی وجہ سے اتارنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جبھی افرا نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی، اس کے کسرتی بدن سے نظر چراتے وہ اسے شرٹ پہنانے میں مدد کرنے لگی۔ ہاتھ ٹھنڈے اور گال گرم ہو رہے تھے، اوپر سے ارشام کی گہری نظریں۔ شرٹ پہنا کر اس نے جلدی سے بٹن بند کیے۔ اوہ، یہ بٹن تو ٹوٹ گیا ہے۔ آخری بٹن بند کرتے افرا بولی، اب شرٹ مت اتارنا، یوں ہی ٹانگ دو۔ ارشام جو بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، اس کا ارادہ سمجھ کر بولا، اتنی محنت اور مشکل سے پہنائی ہے تم نے، دوبارہ اتار کر پہناتے میں بے ہوش نہ ہو جانا۔ ارشام نے اب بھی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ افرا خاموشی سے اٹھ کر سوئی دھاگا لے آئی اور بیڈ کے کنارے کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑا قریب آئیں۔ بیڈ سے ٹیک لگاتے ارشام نے اسے یوں ہی کہا اور پھر یکدم اپنے جملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اتنا کافی؟ ارشام نے تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ افرا نے بس سر ہلا دیا اور بٹن ٹانگنے لگی۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ ارشام اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا جبھی اس کا ہاتھ کانپا اور سوئی ارشام کی گردن کے باریک سی خراش ڈال گئی تھی، ارشام کے منہ سے بے اختیار سی نکل گئی تھی۔ افرا نے جلدی سے خراش پر ہاتھ رکھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری، زیادہ لگ گئی ہے، گھبراتے اور پریشان لہجے میں افرا بولی تھی۔ لگتا ہے ساری عمر یوں ہی تھوڑا تھوڑا کر کے مارتی رہو گی۔ ارشام گویا ہوا۔ افرا کی نظریں جھکیں اور جلدی سے دھاگا دانتوں سے کاٹا۔ وہ اس کے قریب سے فوراً اٹھ گئی تھی اور خود پر بے حد ضبط کیے ہوئے تھی۔ میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس سے زیادہ رکنا دشوار تھا۔ ارشام کے پاس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سیدھی پچھلے لان میں چلی گئی تھی۔ یہاں پر بہت کم کسی کا آنا جانا تھا، عموماً تنہائی اور دکھ کے احساس کے ساتھ وہ ادھر کا ہی رخ کرتی۔ اب بھی اس نے ایسا کیا اور ایک پودے کی آڑ میں بیٹھ کر وہ بے اختیار روتی چلی گئی۔ جس فیصلے کو کرنے میں وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھی، ارشام کے جملے نے وہ دور کر دی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، بس اب عمل کرنا تھا، خود کو مضبوط بنانا تھا، اسی لیے وہ اپنی ساری کمزوری ان آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی تھی۔